ذکر الہی سے دل کی صفائی میں اضافہ ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، اور جو دل میں سختی ہے جسے قساوت قلبی کہتے ہیں، دل کی سختی یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل نصیحت قبول کرنے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دل کی نرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، نصیحت اس پہ اثر کرنا شروع کر دے۔ اور دل کی سختی یہ ہوتی ہے کہ عبادت کی طرف دل راغب نہ ہو اور نصیحت دل کے اوپر اثر نہ کرے۔ تو ذکر الہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہونا شروع ہوتا ہے، دل سے جو قساوت اور سختی ہے یہ دور ہونا شروع ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، نصیحت قبول کرتا ہے، عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے، اور دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے دل تاریک ہوتا ہے، جیسے حدیث مبارک میں فرمایا گیا نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو پھر جب اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہ ڈاٹ لگتے لگتے ایسا ہو جاتا ہے کہ پورے دل کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے، جسے دل کا زنگ کہتے ہیں۔ لیکن جب ذکر الہی ہوتا ہے تو یہ زنگ مٹتا رہتا ہے، یہ سیاہی دور ہوتی رہتی ہے، دل میں نورانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل روحانیت کا عادی ہوتا ہے۔ اچھا، فرشتے جو ہے وہ اس کے قرب میں کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ذکر الہی کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی یہ بھی ہے کہ بندہ خدا سے محبت کرتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے، لیکن جب یاد کرتا ہے تو محبت بڑھتی ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ خدا کی محبت اسے ذکر کی طرف لے جاتی ہے اور ذکر اسے خدا کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ذکر کرنے سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے۔ اچھا، دوسرا ذکر کا ایک اور فائدہ مزید یہ ہے کہ دنیا کی محبت بندے کے دل سے کم ہوتی رہتی ہے اور بندے کی توجہ خدا کی طرف اور آخرت کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو یہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے تو دنیا سے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا سے ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے تعلقات ختم کر دیتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کے دل سے جو دنیا ہے وہ ہٹتی رہتی ہے اور اس کی جگہ خدا کی یاد اس کے دل میں جاگزی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے قلبی طور پر انقطاع عن الخلق اور توجہ الی الخالق۔ یہ ذکر الہی کی کثرت کی ایک بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ذکر الہی سے خدا کا قرب ملتا ہے، کیونکہ ذکر خدا کو یاد کرنا ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے اسے خدا کا قرب ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا انا جلیس من ذکرنی، حدیث قدسی ہے کہ جو مجھے یاد کرنے والا ہے میں اس کا ہم نشیں ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔